السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریو فاروقی کے ناول وفائی یار کی ایپیسوڈ 6۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو لائک کر لیجئے، چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ ایپیسوڈ۔ وہ سفید جینز شرٹ پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، بالوں کو ایک طرف خوبصورتی سے سیٹ کیے، ابھری ہوئی شیف میں کمال لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے وہ کسی فائل کو پڑھ رہا تھا کہ شفیق الرحمان ہاشمی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام سر، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ وہ کھڑے ہو کر بہت ہی معتبر انداز میں ان سے ملا۔ میں کیا سناؤں آپ کو تعمیر صاحب، آپ کی آج 9 بجے ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ انہیں سوسائٹی اور باقی دیگر چیزوں کے بارے میں انفارم کرنا تھا۔ آپ سے رابطہ ہو نہیں رہا تھا اور نہ ان کی کلاس کا سی آر کال پک کر رہا تھا، تو جی آر سے بات ہوئی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ آپ کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی انفارم کریں، مگر مجھے لگتا ہے اطلاع نہیں دی گئی کیونکہ ایک بھی اسٹوڈنٹ ایڈیٹوریم میں موجود نہیں تھا۔ شفیق الرحمان کی بات سن کر اس نے لب کاٹے۔ اسے رات والی وہ کال یاد آئی، مگر وہ شیور نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بول نہ سکا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس بچی نے مجھے انفارم کرنے کے لیے کال کی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ کل سگنل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو بس اس وجہ سے میں سن نہیں پایا کہ کیا کہا تھا اس نے۔ مگر آپ کل رکھ لیں میٹنگ، اور ویسے بھی اب تو کلاس سٹارٹ ہو گئی ہوگی اور آج سوموار ہے تو کنزیکٹیو کلاسز ہوں گی۔ آپ ایچ او ڈی کو انفارم کر دیں، باقی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنا فون چیک کرنے لگا اور شفیق الرحمان صاحب اس کی بات سن کر باہر نکل گئے۔ کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل کچھ ہوا ہے اور میری شاید مدد کی ضرورت بھی تھی، مگر وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے فائل پر جھکا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حالہ نوک کر کے اندر بڑھی۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اندر بڑھ کر دھیمے سے انداز میں سلام کیا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اجڑی ہوئی سی حالت، چہرے پر پھیلی افسردگی، سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے ماتھے پر خود بخود شکنیں پڑ گئیں، مگر وہ اپنے خول میں رہتا ہوا پروفیشنل طریقے سے اس سے گویا ہوا۔ جی کہیں؟ فائل بند کر کے وہ مکمل متوجہ ہوا۔ سر وہ یہ آیتل کا میڈیکل ہے، اس کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، تو یہ اس کا میڈیکل ہے۔ میں ایچ او ڈی کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ سے سائن کروا کر ان سے کروا لوں، پھر ریکارڈ روم میں دے دوں، وہ 1 ویک کی اس کی آف خود اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنے خشک ہونٹ تر کیے اور اس سے میڈیکل لے کر ساتھ موجود رپورٹس دیکھنے لگا۔ رپورٹس پڑھ کر ان پر سائن کر کے وہ اس سے گویا ہوا۔ آپ فون استعمال کرتی ہیں؟ بغیر تمہید باندھے وہ صاف گوئی سے بولا۔ جی سر۔ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ تو جب کوئی میسج یا کال کریں تو جواب دینا آپ کا فرض ہے، سمجھ آئی؟ سر آپ نے کال کی تھی؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ جی، مگر آپ جا سکتی ہیں۔ اس کی بات سنے بغیر اس نے اسے جانے کا حکم صادر کیا اور اپنے کام میں متوجہ ہو گیا۔ سردی کا زور تھا، پورا آسمان لال اور پیلے رنگ کی جلترنگ میں جھوم رہا تھا۔ ہر طرف چلتی ٹھنڈی یخ باختہ ہوا چہروں کو اور ٹھنڈا کر رہی تھی۔ ہوا کی اوٹ میں ہلتے سرشار ہوتے درخت اپنی سر سے ایک دل فریب آواز پیدا کر رہے تھے۔ آسمان پر گھومتے پھرتے پرندے سردی کے اس موسم کو خوش اسلوبی سے خوش آمدید کہتے، اس میں ناچ اور سریلی آواز سے گا رہے تھے۔ موسم کی خوبصورت سی محفل پورے لاہور کو اپنے سرور سے سرشار کر رہی تھی۔ زمین کا رواں رواں اس قدرت کے مالک کی اس خوبصورت سے شہکار پر چیخ چیخ کر تعریف کر رہا تھا۔ سب اس کے کمرے میں موجود اس کو منا رہے تھے، مگر وہ ایک بات کے ہی پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ہاسپٹل سے آئے 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو اس لیے میں یونیورسٹی جاؤں گی، اور ویسے بھی میتھس کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب تک پروفیسر سمجھاتے نہیں ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے، اس لیے پلیز آپ لوگ مجھے فورس مت کریں، جانا ہے تو بس جانا ہے۔ وہ کولوسٹ مکس رنگ کا پرنٹ سوٹ پہنے جس کے دامن میں پھولوں کی خوبصورت بیل پرنٹ تھی، ہم رنگ ٹراؤزر اور گلے میں زنک رنگ کا دوپٹہ رول کرتی، بالوں کو ٹوسٹ کر کے ہائی پونی میں باندھے، پیروں میں سفید رنگ کا کھسا پہنے، وہ عرش سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ ارمان صاحب نے اپنی بیٹی کو 10 دن کے بعد یوں تیار دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ اس کی کالی آنکھیں جس میں وہ کبھی کبھی وائٹ، گرین، ہیزل یا بلیک گرین لینس پہنا کرتی تھی، جو اسے بالکل کوئی کورین سی لڑکی بنا دیتے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے دونوں گالوں پر پڑتے ڈمپلز کو نمودار کرتے ہمیشہ ہی ان کے دل کو چھو جاتی تھی۔ دل اور زبان یکجا اس کے اچھے نصیب کی دعا کر اٹھتے تھے۔ میری بچی، تم 2-4 دن اور نہ جاؤ، پھر چلی جانا۔ اسے بیگ اٹھاتا دیکھ دادی جان بولی تو وہ گہرا سانس لے کر مڑی۔ دادی، وہ جو ماسٹر ہے نا، وہ ڈنڈے سے پیٹیں گے مجھے۔ منہ بنا کر اپنی آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی اور معصومیت بھرے وہ دادی کے انداز میں بولی تو سب اس کی اس ادا کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ اچھا جاؤ بیٹا، دھیان سے جانا۔ ارمغان ملک نے اسے اجازت دی تو آئی لو یو تایا جان کہتی باہر بھاگ گئی، اور آئمہ بیگم سر نفی میں ہلاتی دادی جان کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں لے جانے لگی، جہاں امرہا، ارمان صاحب کی بہن، عارف اور سمینہ بیگم چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ساس، شوہر اور دیور کو آتا دیکھ
وہ جلدی سے اٹھی اور ان کے لیے چائے نکالنے لگی۔ ابھی سب بیٹھ کر چائے پینے مصروف ہی تھے کہ ثانیہ بھاگ کر آئی۔ عارف مجھے پالر چھوڑ دو، دونوں ڈرائیور گھر نہیں ہیں، میرا جانا ضروری ہے۔ اس شوق سی سب سے الگ تھلگ رہنے والی ثانیہ نے آتے ہی حکم صادر۔ آہا، اچھا مگر ایسا بھی کیا ضروری ہے؟ عارف چائے کا کپ رکھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا۔ وہ ہمدان، اس نے جلدی سے اپنی زبان دان تلے دبائی۔ اس کی بات سن کر عارف جلدی سے بولا، ہمدان بھائی کا ایتل آپ ہی کو نہیں بتایا تو پلیز کوئی بتائے بھی نہیں، بہت خوش ہوں گی سرپرائز دیکھ کر۔ ویسے بھی انہوں نے آج 9 بجے آنا ہے تو تب تک بھائی آ جائیں گے۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تو سب ہاں میں سر ہلا گئے۔ ویسے ایک بات بتاؤں ثانیہ آپی، لڑکا پڑوسیوں کے گھر آ رہا ہے، تیار آپ نے ہونا ہے، سین کیا ہے؟ اس نے آنکھ دبا کر کندھا اس کے کندھے سے مار کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے پڑوسیوں کے گھر؟ ثانیہ نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میرا کہنے کا مطلب تھا ہمسایوں کے گھر۔ وہ پھر اپنی کہی پہلی بات کو تھوڑا طول دے کر بولا۔ سب جانتے تھے آج ثانیہ کی پریٹ لگی گئی تو سب چپ چاپ دیکھنے لگے۔ سمینہ بیگم کو برا تو لگا، مگر ماجبین اور اپنے شوہر ارمغان صاحب کو مسکراتا دیکھ کر وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تم مجھے لے جا رہے ہو کہ نہیں؟ بابا کہیں نا اس کو۔ ثانیہ نے بیچارہ سا چہرہ بنا کر ارمغان صاحب کی طرف دیکھا۔ بڑے ماموں کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ویسے ہی چھوڑ آتا ہوں، مگر کچھ سوالوں کے جوابات کے بعد چلنا ہے تو میں اپنا انجن سٹارٹ کرتا ہوں، اگر نہیں تو بتا دیں، یہ نہ ہو کہ میں اپنے انجن کو ریس دوں اور آپ جانے سے انکاری ہو جائیں، پھر میں کس پر ٹرائی ماروں گا؟ میری دونوں بہنیں تو گھر میں نہیں ہیں اور ماجبین آپ بھی اب بھابھی ہو گئی ہیں اور ان کے شوہر نے ایسی کٹ لگانی ہے کہ اگلے پچھلے سارے گناہ یاد آ جانے ہیں، پھر بچی صرف آپ، اس لیے رحم کریں بیچارے پیارے سے عارف پر۔ اس کی اس معصومیت اور بیچارگی والی ادا پر سب حلق پھاڑ ہنسے، مگر وہ مجال اسمائل کی بھی ایک رمق چہرے پر لایا ہو اور اس کی یہی بات دوسرے کو زیادہ غصہ دلوانے اور تماشائیوں کو اور انجوائے کرواتی تھی۔ اچھا پوچھو مرو، ثانیہ نے دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہائے تم کہہ رہی ہو کہ میں مر جاؤں؟ کتنی کل موئی ہو تم! بھائی کو کون ایسا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 تو بھائی دیے ہیں تمہیں، جو اب ایک اپنی بیوی کا ہو گیا ہے، ایک پردیس ہے اور ایک ہی ہے جو تم 3 بہنوں کی باتیں سنتا ہے اور تم اس کو بھی مار رہی ہو۔ آج کل کی نسل ہی ایسی ہے، بہنیں بھائیوں کو مارنے پر تلی ہیں، اور ایک بیچارے بھائی باہر سے ایک چھلی کا دانہ بھی کھائیں تو دوسرا دانہ بہن کے لیے پیک کروا کر لاتے ہیں، اور ایک تم ہو۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے! خدا پناہ میں رکھے ایسے لوگوں میں۔ نانی کے زمانے میں تو بہنیں بھائیوں کے گھر آنے پر ایسے ہو جاتی تھی جیسے کوئی فرشتہ اتر آیا ہو زمین پر، اور اب کی بہنیں! وہ بالکل روایتی عورتوں کی طرح ہاتھ دائیں بائیں طرف چلاتا ہوا بولا۔ اس کی اداکاری کو دیکھ کر سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، مگر وہ سنجیدہ سا نقلی نمی آنکھوں میں لائے سمینہ بیگم کے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھوں کو پونچھ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر وہ بھی ہنس پڑی۔ سب کو ہنسا ہنسا کر وہ پاگل کر چکا تھا، تو گہرا سانس لے کر پھر اس کی طرف آیا جو آدم خور شیرنی بنی اس کو گھور رہی تھی۔ چلو بات پر آتے ہیں، اتنا انٹرٹین کیا کرنا ان بوڑھے لوگوں کو، یہ نہ ہو ہنس ہنس کر کسی کی پسلی کو بل پڑ جائے تو ایسے ہی میرے بیچارے ماموں کے پیسے لگیں گے۔ یہ بتاؤ ذرا، تو ہمدان بھائی رہے ہیں تو تم کیوں پارلر جا رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ کہیں کہ ثانیہ آگے سے پیاری ہو گئی ہے، جبکہ ہم سب کو پتا ہوگا کہ یہ پارلر کا کمال ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد تم اصلی حالت میں واپس آ جاؤ گی تو یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائیں، سمجھے تم پر جن کا سایہ ہے اور یہاں سے بھاگ جائیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنا لب کاٹتے وہ بلیک جینز شرٹ میں ملبوس 20-21 سال کا لڑکا انتہا کا شریف لگ رہا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا میں نے اپنے لیے تیار ہونا ہے، اس کے لیے تو نہیں، اور میں نے کب کہا ایسا؟ وہ دانت پیستی ناک پھلاتی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ابھی تو کہا تھا کہ ہمدان آ رہا ہے، مگر چھوڑو، دیکھو پیاری بہن، بھائی آ رہے ہیں، میں بھائی ماموں ممانی انہیں لینے جائیں گے، اور تمہاری مما جی یعنی میری بڑی ممانی اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ ان کے شوہر بیمار ہیں اور ان کو ان کا خیال رکھنا ہے، اور نانی کی طبیعت بھی نہیں صحیح اس لیے میری مما رک رہی ہیں، اور بھابھی وہ اس لیے رک رہی ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا لڑائی سے پیار بڑھتا ہے، مگر یہ دونوں لڑتے نہیں ہیں، اس لیے بھائی 2 گھنٹے کے لیے باہر جائیں گے اور بھابھی گھر پر ان کو مس کریں گی۔ پھر وہ بھائی کو بتائیں گی کہ ہاؤ مچ شی مس ہیم، اور ویسے بھی بھابھی تو مس کر رہی ہوں گی اتنا اہم کام، یہ تو کچھ کام اور نہیں کر سکیں گی، اور تمہاری امی تمہارے ابا جی کی مطلب اپنے بیوہ کی خدمت کر رہی ہوں گی تو کہاں کام کرنے کا وقت ملے گا، اور مما نانی کی خدمت کریں گی تو ان کے پاس بھی وقت نہیں، اور رہی آیتل آپی تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو ان کے نکال دو، بچی تم اور عروہ، تو دونوں گھر رک کر سرپرائز کی تیاری کرو تاکہ بھائی کو لگے ویلکم ہوا ہے، پارلر جانے کی پڑی ہے۔ وہ بلا کی سنجیدگی میں آنکھیں پوری کھول کر بول رہا تھا، سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، وہ اسے کافی تل ملا چکا تھا، اس لیے اب ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے انگلیوں پر گنتی گن رہا تھا۔ وہ ابھی 3 تک پہنچا ہی تھا کہ ثانیہ لابی کی طرح پھٹ پڑی، اس پر چیختی بیگ اس کے منہ پر مار کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ باقی سب ہنستے رہے۔ عارف بری بات ہے، بہن ہے، چلو جاؤ مناؤ اسے اور لے کر جاؤ،
تیمور نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی جا رہا ہوں، سالی صاحبہ جو ہیں آپ کی، یہ نہ ہو آپ کی بیوی بھی آپ سے ناراض ہو جائے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ ثانیہ کا بیگ اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 1 منٹ بھی رکا تو کسی اور چیز سے اس پر وار ہو سکتا ہے، اور اس کی اس حرکت کو دیکھ کر سب دوبارہ سے ہنسنے لگے۔ بدماش ہے پورا، ایسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے، امرہ بیگم بھیگی آنکھ صاف کر کے بولی، جو ہنسنے کی وجہ سے پانی کی زد میں آ گئی تھی۔ نہ روکا کرو امرہ، کرنے دیا کرو، یہ تو ہمارے گھر کی رونق ہے۔ ارمان صاحب بولے تو وہ مسکرا کر چائے پینے لگی۔ وہ کالے رنگ کے اسکن پرنٹ سوٹ سے بے تن کیے، بالوں کو لوز کرل ڈالے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرہ ہزاروں رنگوں کو خود میں سمائے کھلکھلا رہا تھا۔ دل کی بڑھتی دھڑکنیں اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھیرے ہوئے تھیں۔ ابھی وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ خود کے طلسم سے باہر آئی اور فون کی طرف لپکی۔ ہمدان کالنگ دیکھ کر اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، مگر ایک دم سے دماغ میں آتی سوچ سے وہ ٹھٹکی اور فون کان کو لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہمدان سلف، کیا حال ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ تو آ رہے تھے نا، تو یہ اس وقت کال؟ ہمدان ڈونٹ سے کہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور وہ بیڈ کے قریب کھڑی بات کر رہی تھی، اس کی آواز ایسی تھی جیسے ابھی ہمدان کے کچھ بولنے پر اس کی ساری سانسیں ہوا ہو جائیں گی۔ 5 سال اس نے اس شخص کا انتظار کیا تھا، اور اب یہ انتظار اگر اور طویل ہوتا تو یقیناً اسے کچھ ہو جاتا۔ یار وہ دراصل بہت کلوز مومنٹ پر ہاسپٹل والوں نے منع کیا ہے، ایک بہت اہم سرجری کرنی ہے، ترکی کے پرائم منسٹر کی فیملی سے ہیں، تو کوئی طریقہ کوئی بہانہ نہیں مل سکا مجھے، تو بس اس لیے سب سے پہلے تمہیں ہی بتایا ہے۔ تم سن رہی ہو نا عروہ؟ وہ آہستگی سے بولا۔ وہ اتنے نرم اور بے بس لہجے میں تبھی بات کرتا تھا جب وہ نہ کر پایا ہو جو دوسرے نے اس سے کہا ہو یا دوسرا چاہ رہا ہو۔ ہمدان پلیز نہیں۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر ڈھہ گئی تھی، اس کی سانسیں ایسے ہی جیسے ہوا میں رخصت ہونے لگی تھی، آنکھوں سے نکلتا نمکین پانی اس کے رخساروں کو بھگو رہا تھا۔ ایک گہرا سا سانس لے کر وہ وہیں چپ کر گئی۔ اس کے اس لمبے سانس کی آواز اس کے کانوں تک بھی گئی تھی۔ تبھی وہ دوبارہ بولا، عروہ؟ مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے 1-2 بار اسے پکارا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ عروہ میری بات سنو یار، میں مذاق کر رہا تھا، میں کراچی میں ہوں، میری 1 گھنٹے بعد لاہور کی فلائٹ ہے، میں پاکستان میں ہوں، تو میں سن رہا ہوں۔ تمہیں سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ مسلسل بول رہا تھا مگر دوسری طرف مسلسل خاموشی تھی، تو اس نے جلدی سے فون کاٹ کر عارف کو کال ملائی۔ پہلی بیل پر کال پک ہو گئی۔ جی بھائی، اس نے سلام کے بعد معتبر سی آواز میں پوچھا۔ عارف، عروہ کو دیکھو، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، پلیز اس کے کمرے میں جاؤ، وہ بھونچلایا ہوا بولا۔ کیا؟ عارف ایک دم سے کھڑا ہوا اور بھاگ کر عروہ کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ بے سود سی بیڈ پر گردن ایک طرف لٹکائے بازوؤں کو بیڈ سے نیچے گرائے ہوش و ہوا سے بے خبر پڑی تھی۔ عارف جلدی سے اس کے پاس گیا، اس کا وجود برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سب کو آواز دی۔ سب لوگ اس کے ایسے چیختے دیکھ کر بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھے، جہاں سے عارف کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ عروہ کو بے ہوش یوں بدحواس سا لیٹا دیکھ امرہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا ہوا ہے عارف سے؟ تیمور نے ڈاکٹر کو فون ملاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے تو ہمدان بھائی نے بتایا، وہ پریشانی میں کیا کہہ گیا تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا، اور اس کا کہنا کتنے سوال پیدا کر دے گا وہ اس سے بھی بے خبر تھا، مگر اپنی تائی، پھپھو، بیوی اور ثانیہ کے چہرے پر آئی لکیریں سمجھ کر وہ فوراً بولا، ہاں میں نے ہی کہا تھا اسے کہ عروہ کو کال کریں، کیونکہ آئتل کو عروہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، اور ویسے بھی وہ اس کی کزن کم بیسٹ فرینڈ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ کچھ سرپرائز کا سوچ رہا تھا، اس لیے، مگر یہ بے ہوش، اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی بخش ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر سب کمرے سے باہر آ گئے سوائے امرہ اور عارف کے۔ امرہ بیگم تو بیٹی کو ایسے دیکھ کر خود ڈھہ گئی تھی، ان کی کل کائنات عارف اور عروہ ہی تو تھے، اور ان کو بھی اگر کچھ اس سے آگے تو وہ سوچنا بھی کچھ نہیں چاہتی تھی۔ کچھ بہت شدید قسم کی ٹینشن ملی ہے ان کو، جس کی وجہ سے ایسے بے ہوش ہوئی ہیں۔ انجیکشن دے دیا ہے، آرام کرنے دیں اور ٹینشن سے دور رکھیں، ایسی ٹینشن سے نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اسے مکمل چیک کر کے ڈاکٹر اپنا بیگ اٹھا کر چل دیا، اور عارف میڈیسن کی پرچی لے کر ان کے پیچھے ہی نکل گیا، اور تیمور بھی سب کو ریلیکس کرتا لاؤنج میں لے آیا اور اسے کمرے میں ریسٹ کرنے دیا۔ سب کو لاؤنج میں بٹھا کر وہ باہر لان میں آیا اور ہمدان کو کال کرنے لگا۔ ایک ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ بھائی عروہ، اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی اتنی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر تیمور ہلکا سا مسکرا اٹھا۔ میں سوچ رہا تھا تمہاری کلاس لگاؤں، ضرور تم نے ہی کچھ کہا ہوگا، مگر تمہاری ایسی فکر کو دیکھ کر میرا دل ہی نہیں کر رہا کچھ کہنے کو۔ مگر ہمدان مذاق اپنی جگہ، تم جانتے ہو وہ کتنی حساس ہے، کسی کو ذرا سی تکلیف ہو جان اس کی نکل جاتی ہے۔ ابھی بیمار آئتل تھی مگر خود وہ اس سے زیادہ بیمار نظر آتی تھی، تم کیوں اسے تنگ کرتے ہو؟ اسے ڈاکٹر نے کہا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا، اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو کیسے سامنا کرتے تم اس انسان کا جس کا انتظار تم نے 5 سال کیا ہے؟
جس کے قابل بننے کے لیے، دنیا کی ساری خوشیاں دینے کے لیے تم اپنی فیملی سے بھی دور بیٹھے ہو۔ تم نے اسے سکھایا ہے مرد پر کیسے اعتبار کرتے ہیں، اور اگر کچھ بھی ایسا ہوا کہ اس کا اعتبار ٹوٹا تو وہ مر جائے گی۔ اپنے باپ کے بیجا ظلم کے بعد اس نے تمہیں ہی دیکھا اپنا محافظ، جبکہ اس کے باپ نے اسے جوئے کے عوض ہار دیا تھا، تو تم ہی تھے جو اسے وہاں سے باعزت نکال کر لائے تھے۔ بے شک تم دونوں کے نکاح کا کسی کو نہیں پتا، مگر ہمدان منکوحہ ہے وہ تمہاری۔ کچھ ایسا مت کرنا، مذاق میں بھی نہیں، جس سے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے۔ جانتے ہو ابھی تم ایک مار کا یہاں آ کر بھی سر انجام دینا ہے تم نے، اور ابھی سے تم مشکلات پیدا کرو گے تو اس کا کردار کٹکھڑے میں کھڑا ہو جائے گا۔ آج عارف نے جب کہا کہ تم نے بتایا ہے اسے، تو پتہ ہے سب کیسے دیکھ رہے تھے؟ وہ تو میں نے کہا کہ آیتل کے سرپرائز کے لیے کال کی تھی، میں نے ہی کہا تھا، ورنہ پتہ نہیں کتنے سوالوں کے جواب دیتی۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد، بہن ہے وہ میری، سمجھ آئی؟ سدھر جاؤ تم۔ اگر کچھ ہوا نا تو تمہیں اپنی بہن نہیں دوں گا میں، پھر دیکھنا کیسے لے کر جاتے ہو۔ تیمور کو ہمدان کی اس بے وقوفی پر بہت غصہ آیا تھا۔ جب اس نے میسج کر کے بتایا تھا کہ کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے عروہ بے ہوش ہوئی ہے، تب سے وہ مسلسل فون پر اسے ڈانٹ ہی رہا تھا، مگر وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عروہ کو آج سے 5 سال پہلے والی لڑکی سے نکال کر آج والی عروہ بننے میں اس نے اور تیمور نے بہت محنت کی تھی۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار اس نے یہ باور کروایا تھا کہ وہ منکوحہ ہے تمہاری، ورنہ نہ وہ دونوں اور نہ ہی ہمدان اور عروہ اس نکاح کا ذکر کرتے تھے۔ مگر ہمدان کو واقعی میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے بولا، میں 8 بجے تک آ جاؤں گا، تو پلیز لیٹ مت ہونا، اور عروہ کو مت لائیے گا۔ وہ آہستگی سے بولا، جی بالکل نہیں لا رہا ہوں، وہ کیوں آئے تم سے ملنے؟ تم آؤ گے، سمجھ آئی؟ اب رکھو فون۔ بات پوری کر کے تیمور نے فون بند کیا تو اپنے پیچھے کھڑی آئمہ بیگم کو دیکھ کر چونک گیا۔ ماں آپ؟ وہ خشک لبوں کو ترک کرتا تھوک نکلتے ہوئے بولا، یہ کس کی بات کر رہے تھے کہ ملنے کیوں آئے؟ آئمہ بیگم نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ ماں ہمدان تھا، آیتل کا پوچھ رہا تھا، تو وہ بس 4 گھنٹے تک آ جائے گا، آپ چلیں، پھر چلنا بھی ہے، اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر وہ تو فلائٹ میں ہے، تو پھر فون کیسے آ گیا؟ جی ماں وہ اسٹے تھا تو اب ٹیک آن کر گیا ہے، بس کچھ دیر پھر اپنا بیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتی۔ تم ناراض ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، تو بس اس وجہ سے لگ رہا ہے تمہیں۔ وہ نوٹس بناتے ہوئے مصروف انداز میں بولی، میں نے تمہارے نوٹس بنائے ہیں، بس اس گراف کے نہیں ہیں، وہ اس ویکنڈ میں تمہاری طرف آ جاؤں گی، مل کر لیں گے۔ وہ دوبارہ سے اس سے گویا ہوئی۔ اپنی اس دن والی حرکت کی وجہ سے وہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچی تھی۔ کتنی شرمندگی تھی یہ صرف حالہ ہی جانتی تھی۔ نہیں، اس ویکنڈ پر وہ نوٹس جو تم نے بنائے ہیں میں وہ پڑھوں گی، اور یہ تو روز ساتھ ساتھ کر لوں گی، میں ہو جائے گا کور سب آہستہ آہستہ۔ اب وقت ہی ایسا تھا، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دوبارہ مصروف سے انداز میں بولی، تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ حالہ اب رونے کے دہانے پر تھی۔ اس کی بات سن کر آیتل نے اپنا سر اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حالہ جو ہوا وہ میرے نصیب میں تھا، وہ ہونا ہی تھا، ایسے نہیں تو ویسے صحیح۔ جو مصیبت سر پر آنی تھی وہ تو آنی ہی تھی، یہ بھی آزمائش تھی جو ختم ہو گئی۔ تم کیوں اتنا گلٹی فیل کر رہی ہو؟ تم نے کچھ نہیں کیا، اب چپ کر جاؤ، اور 6 بج رہے ہیں، تم چلی جاؤ، تم نے اکیلے جانا ہے، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ میں بھی یہ مکمل کر کے گھر کال کر رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ گہرا سانس لے کر اٹھ گئی اور آیتل کے گلے لگ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی، اور آیتل وہیں لائبریری میں بیٹھی اپنا کام کرنے لگی۔ وقت تھا پڑ لگا کر اڑ رہا تھا، اس ٹھنڈ میں چلتی یہ ٹھنڈی ہوا پورے وجود کو یک ٹھنڈا کر رہی تھی۔ اس نے ٹاپک مکمل کر کے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر دوڑائی تو 7:15 دیکھ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ لائبریری میں اکیلی لڑکی رہ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بیگ سمیٹا اور گھر فون کیا، مگر لینڈ لائن پر کسی نے ریسیو نہیں کیا، تو وہ جلدی سے تیمور کو کال ملانے لگی اور آہستہ آہستہ وہاں سے نکل کر گیٹ کی طرف روانہ ہوئی تھی، مگر وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اللہ خیر، یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ بابا کو کال کرتی ہوں۔ نہیں، بابا تو میٹنگ میں ہوں گے، ان کا تو آج بہت اہم پروجیکٹ تھا۔ اس نے خود کو یاد دہانی کرواتے ہوئے عارف کا نمبر ملایا، مگر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ پھر اس نے عروہ کو کال کی، مگر اس کا فون بھی بند تھا۔ یا اللہ، یہ سب کال کیوں نہیں پک کر رہے؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہو؟ اب میں کیا کروں، کیسے جاؤں گھر؟ اسی سوچ میں وہ گیٹ کے پاس آئی، مگر وہاں کھڑا محض ایک گارڈ کو دیکھ کر وہ واپس آ گئی۔ اگر ان کو کہا بھی کہ ٹیکسی کروا دیں تو انہوں نے کہنا ہے میں ڈیوٹی پر اکیلا ہوں تو میں نہیں جا سکتا، اور یہ نیٹ پیکج اس نے بھی آج ہی ختم ہونا تھا، ورنہ اوبر یا کریم منگوا لیتی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ یونیورسٹی تقریباً خالی ہونے کو تھی، تمام ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں جا چکے تھے۔ وہ پارکنگ کے پاس بنے ویٹنگ ایریا میں پریشانی سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ جی میں بس جا ہی رہا ہوں، باقی سب پہنچ کر میل کرتا ہوں۔ جی سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو چکا ہے، باقی کل وی سی صاحب سے بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے ایچ او ڈی صاحب سے بات کی ہے کہ میٹنگ ارینج کریں۔
وہ کالی شلوار قمیص میں ملبوس بازوؤں کو کوہنیوں تک موڑے ایک ہاتھ سے فون کان سے لگائے سامنے دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر گیٹ پر پڑی، جس کی نظر گیٹ پر کم ویٹنگ ایریا پر زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ فون بند کر کے پیچھے کی طرف مڑا، جہاں وہ بالوں کی اونچی پونی باندھے اسکن اور بلیک کمبینیشن سوٹ میں پریشانی سے فون کرتی اسے نظر آئی۔ فون پر مسلسل توجہ ہونے کی وجہ سے وہ سامنے دیکھ نہیں پائی، مگر اسے کھڑا دیکھ اس کا دماغ اچھا خاصا گرم ہو چکا تھا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ 9 بج رہے ہیں اور یہ لڑکی، حد ہے۔ اپنا سر نفی میں ہلاتا وہ اس کے پاس گیا اور پیچھے سے پکارا، آیتل۔ مردانہ جانبدار سی آواز سن کر وہ فوراً مڑی، مگر اس کالی شلوار قمیص میں ملبوس شخص کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ جی، وہ ہلکے سے بولی۔ آپ گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ اس نے سیدھا سوال داغا۔ سر وہ لینے نہیں آئے، بزی ہوں گے، اس لیے شاید۔ وہ خود رو دینے کو تھی، بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ حد ہوتی ہے، آپ کو لینے سے زیادہ بھی کوئی ضروری کام تھا؟ اس نے غصے میں کہتے ہوئے سر بائیں جانب موڑا تو اس گارڈ کو ویسے ہی اسے گھورتا دیکھ کر وہ ایک دم سے چیخا، گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ جی سر، وہ ماتھے پر بل ڈالتے اس کی دانت پیستی آواز میں بولے الفاظ کی توسیع چاہتے ہوئے بولی، اونچا سنتا ہے آپ کو؟ یہ ایکسیڈنٹ میں سماعت کھوائی ہیں؟ وہ گرے گاڑی ہے، اس میں بیٹھیں، میں ڈراپ کرتا ہوں۔ وہ آنکھوں پر شیڈز چڑھاتا ہوا بولا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بھائی آنے والے ہوں گے، وہ گھبرا کر بولی۔ جو کہا ہے وہ کرو، اگر کسی نے آنا ہوتا وہ پہلے ہی آ چکا ہوتا، وہ گہرا سانس لے کر بولا۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر گھر میں کھا نہیں رہا تمہیں سمجھ لگی؟ اور ویسے یہاں اس طرح رکنے سے بہتر تو میرے ساتھ جانا ہے۔ یہاں رکی تو یقیناً صبح کوئی خبر ہی ملے گی جس میں نقصان آپ کا اور یونیورسٹی کا ہی ہوگا۔ جس نے لینے آنا تھا اس کا کچھ نہیں جانا، اس لیے دماغ خراب مت کرو اور گاڑی میں بیٹھو۔ اور رہے آپ کے گھر والے تو ان سے تو میں جا کر پوچھتا ہوں کہ ایسی کون سی مصروفیات کہ اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں ہے۔ اب اور بکواس نہیں کرنا، گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر اس کی گاڑی کی طرف چلتی، جو وہ بہت پہلے ہی ان لاک کر چکا تھا، اور وہ موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے گارڈ کے پاس گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اسی انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولا۔ جی فیصل، وہ معتبر سا بولا۔ یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ پھر اپنے انداز میں بولا۔ جی صاحب نوکری کرتا ہوں، رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ معتبر سا دوبارہ بولا۔ کیا نوکری کرتے ہو؟ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی اس نے اس شخص کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں موجود سختی میں کوئی کمی آئی تھی۔ جی صاحب سیکیورٹی گارڈ ہوں، وہ شخص تھوڑا کنفیوز سا ہوتا ہوا بولا۔ تو سیکیورٹی گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کی حفاظت کرنا، وہاں موجود بچوں کو حفاظت فراہم کرنا، یا دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی اس گندی نظروں کے حصار میں لینا؟ وہ نیچی مگر سختی اور چیختی آواز میں بولا۔ شرم تو چھو کر ایک گزری بھی نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے، مگر تم جیسے گھٹیا ذہنیت کے لوگ کہاں سمجھتے ہو کچھ، اس لیے بات کرتا ہوں تمہارے وارڈن سے کہ اسے میل ہاسٹل کا گارڈ رکھے، بلکہ پیچھے بات کر کے نوکری سے ہی نکلوا دینا بہتر ہے۔ تم جیسوں کی وجہ سے ہی ہمارے اداروں کے نام تباہ ہوتے ہیں۔ وہ اسے خوب لتاڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا، جہاں وہ اپنی آنکھوں کو گول کیے مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ سیدھی ہو گئی۔ گھر کہاں ہے؟ وہ بیٹھتے ہی اس سے گویا ہوا۔ جی بحریہ ٹاؤن، وہ ڈرتے سے انداز میں بولی، اور اس کی بات سن کر زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ جی، ایک حرفی جواب کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی فیملی کو یہ بتانے میں کہ میں آپ کو ڈراپ کرنے کیوں آیا ہوں، تو اگر آپ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا تو میں کلیئر کر سکتا ہوں۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں بولا۔ اس کی بات کو سن کر اس نے گہری نظر سے اس شخص کو دیکھا۔ گہری شیو، سرخ و سفید رنگ، تنا ہوا چہرہ، گہری کالی منزل پر مرکوز آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بال، کوہنیوں تک آستینے چڑھائے وہ اسے اس وقت کسی ریاست کا شہزادہ لگا تھا۔ حسین وہ خود بھی تھی، اپنے گھر میں چڑھتے سے چڑھتا حسن دیکھا تھا، مگر اس شخص کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، جو اسے ہلکی سی گردن ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ اس کی طرف مڑا تو وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا جائزہ لے کر وہ دوبارہ اسے اسی تاب و تاب کے ساتھ بولا، آیتل آئی ایم آسکنگ یو سم تھنگ، کین یو پلیز گو می ایڈجسٹیبل آنسر؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اور وہ لب کاٹتے اس کی جانب نظریں اٹھا کر بولی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں، مگر اس کی آنکھوں کی وہ تپش اس کے چہرہ موڑنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے چہرے موڑتے ہی آیتل دھیرے سے بولی، میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، اور ایسے کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی باہر والا ایسے کسی کو بھی چھوڑنے آیا ہو، تو میں اس بات سے بالکل انجان ہوں کہ کیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً بولا، باہر والا شخص یہاں اس لیے آیا ہے کیونکہ گھر والے بے خبر سو رہے ہیں کہ ان کی بیٹی گھر سے باہر ہے، ورنہ میں ملازم نہیں ہوں کسی کا، اور نہ ہی مجھے شوق چڑھا ہے کسی کو یوں رات کے اندھیرے میں اس کے گھر چھوڑنے جانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی مشکوک بنانے کا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے گاڑی روکی
وہ اس کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ میں یہی ہوں، آپ اندر جائیں، اگر لگا کہ پرابلم ہے تو آپ کال کر لینا، میں بات کر لوں گا۔ وہ اس شاندار سی حویلی پر ایک نظر ڈال کر اس سے گویا ہوا جو کافی ڈری ہوئی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتری اور فوراً اسی لمحے گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا، کیونکہ وہ جائزہ کر چکا تھا کہ کسی نے بھی اس لڑکی کو گاڑی سے اترتے نہیں دیکھا، اور وہ مریل سی چال چلتی اندر کی طرف چل دی۔ گیٹ سے اندر داخل ہو کر وہ اندرونی دروازے تک گئی، مگر اسے لاک دیکھ کر اس نے دروازہ ناک کیا کہ تبھی ایک دم سے لائٹ بند ہو گئی۔ یہ لائٹ کو کیا ہوا ہے؟ وہ بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے ٹارچ آن کرنے لگی، تبھی ایک دم سے دونوں دروازے کھلے اور سب نے زور سے شور مچایا، سرپرائز! سرپرائز کا نام سن کر وہ سب کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے کا غصہ تھا وہ جھاگ بن چکا تھا۔ تبھی اندر سے بلیک جینز شرٹ میں وجیح شکل کے حمدان ملک کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہیں سے چیختی وہ حمدان کے گلے لگ گئی، بھائی آپ کب آئے؟ کسی نے مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ آپ آ رہے، اور نہ ہی کسی نے مجھے بتایا۔ وہ اس سے دور ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولی، اگر تمہیں بتا دیتے گڑیا تو تم ایسے خوش ہوتی؟ یہ تو ہے۔ وہ دوبارہ اس کے گلے لگی تو سب مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئے۔ بھائی عروہ سے ملے؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آتے ہی خسر پسر شروع ہو گئی۔ آئمہ بیگم حمدان کے صوفے کے بازو پر بیٹھتی آیتل کو اس کے کان میں کچھ کہتا دیکھ کر بولی، تو میرا بھائی میری مرضی، کیوں بھائی؟ وہ شوق انداز میں اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے بولی، بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری جان۔ حمدان آیتل کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، اچھا بھائی بتائیں نا ملے کہ نہیں؟ وہ پھر سے آہستہ آواز میں گویا ہوئی، سامنے ہی نہیں آئی وہ۔ حمدان بھی اسی انداز میں اس کو جواب دیتا ہوا بولا تو وہ ماتھا سکیڑ کر ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ ماما عروہ کہاں ہے؟ یا اس کو بھی نہیں بتایا بھائی کے آنے کا؟ نہیں پتہ ہے اسے، وہ دراصل اس کی تھوڑی طبیعت خراب تھی تو وہ سو رہی ہے، امرہ بیگم نے جلدی سے جواب دیا۔ کیا ہوا اسے؟ میں دیکھتی ہوں، کہہ کر وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ جان بستی ہے اس لڑکی کی اس میں، دادی جان مسکرا کر بولی تو سب مسکرا اٹھے۔ جی تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 6۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے آنے تک انتظار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔